یا علی یا علی 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 الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کرام اور مومنات کی خدمت میں آج کے اس عظیم دن کی مناسبت سے کہ جو ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کا دن ہے، میں بھی آپ خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ ابھی یہاں پر اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے اور دیگر دوستوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ دعا ہے کہ واقعاً آج یہ عید کا دن ہے اور ظاہر ہے کہ عید کے دن عیدی لینے کا دن ہوتا ہے، اور ہماری عیدی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا کا جلد ظہور ہو، اور دوسری عیدی ہماری یہ ہے کہ اس وقت جو فتنہ ہے، فساد ہے امت مسلمہ میں، وہ دور ہو، اور خاص طور پر محبان حیدر کرار جہاں جہاں بھی شاد و آباد ہیں، ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کی پروردگار حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بار محمد و آل محمد صلوات۔ آج اگرچہ ولادت کے سلسلے میں مجھے بعض مطالب عرض کرنے اور ضرور عرض کروں گا، لیکن چونکہ آج کے دن کا آغاز ایک عظیم مہینے کے دن سے شروع ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج بلکہ یوں اگر کہا جائے، اور بلکہ مفاتیح الجنان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رجب سے مؤمنین کے لیے، متعبدین کے لیے، معتقدین کے لیے بہترین فصل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کے دن سے گویا پرانا، پہلے بھی یقیناً آپ کے علم ہے کہ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر زمان ہر مکان اسی کی ذات کی طرف سے خلق ہوا ہے، لیکن
اسی کی ذات نے اور اس کے بہترین بندوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص مکان ہوتے ہیں، کچھ خاص زمانہ ہے۔ اس لیے آج سے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چونکہ رجب، ماہ رجب کو معمولی مہینہ شمار نہ کریے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رجب المرجب میں نے روایات میں ایک ایسے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی، لیکن آج پھر میں نے کہا ایک دفعہ پھر دیکھیں تو صحیح، روایات تعجب ہے۔ اگر میں فقط ماہ رجب کی فضیلت پر روایات ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ آج کی جو محفل کا وقت ہے یہ سارا کا سارا اسی میں صرف ہو جائے گا۔ واقعاً اس قدر روایات ہیں کہ بعض روایتوں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کی اور میری جو ہے امت ہے اس کا مہینہ ہے۔ لیکن جو خاص طور پر ایک اور روایت اسی سلسلے میں نے دیکھی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بھی حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ مولا امیر المومنین کا مہینہ ہے، چونکہ مولا امیر المومنین کی آمد ہوئی ہے۔ رجب مولا امیر المومنین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رسول کریم فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ البتہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ پہلے ایک میں کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، کسی میں کہا کہ میری امت کا مہینہ ہے، یہ قابل فہم ہے، چونکہ آپ یقیناً دیگر روایات میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور آیات میں بھی ہے کہ اللہ کا مہینہ یقیناً ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اس مہینے کو رسول کریم کی امت کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن آئیے میں دو روایتیں پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کر کے آگے چلتا ہوں۔ آج کے ظاہر کے مناسبت سے بعض مطالعہ آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابن طاؤوس، آپ نے یقیناً نام سنا ہے، بہت ہی ماشاءاللہ یقیناً معرفت والا مجمع ہے، اور مفاتیح الجنان میں بہت ساری روایات ابن طاؤوس سے نقل ہوئی ہیں۔ ابن طاؤوس بہت بڑے عرفاء اور مقربان الہی میں سے تھے۔ وہ ماہ رجب کے فضائل لکھتے لکھتے اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رجب یہ نہیں کہ اسلام کے بعد اس کی اہمیت ہوئی ہے، نہیں، اسلام سے پہلے بھی یقیناً جو ہی پورا سال لوگ انتظار کرتے تھے کس بات کا؟ ماہ رجب آئے۔ کس لیے ماہ رجب آئے؟ اس لیے کہ جب ماہ رجب آئے گا کہ جن لوگوں پر ظلم ہوتا تھا شاید ہم پر ظلم کم ہوگا۔ دیکھیں اس کی برکات پہلے سے تھیں، لیکن ابن طاؤوس ایک چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کی فضیلت اور بڑھا دی۔ پھر اسی ماہ رجب کے مہینے میں جب مولا متقیان کی آمد ہوئی تو اس کی فضیلت دوبالا ہو گئی۔ یقیناً آپ کے علم ہے کہ ہر 13 کا عدد، ویسے بھی آپ کے علم ہے کہ 13 کا عدد صحیح عدد نہیں گنا جاتا سوائے 13 رجب کے، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ یہ واقعہ یوں نقل کرتے ہیں ابن طاؤوس، کہتے ہیں کہ ایک دن دیکھا ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے، نابینا بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کسی نے پوچھا اسے کیوں، یہ کیا اس کا ماجرا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ایک فرد ہے، اس کا نام ہے ایاز، یہ اس کی بد دعا کے نتیجے میں اس کا یہ عالم ہوا۔ ارے بھائی ایاز صاحب کون ہے؟ پتہ چلایا ایاز کے پاس، ابن طاؤوس کہتے ہیں کہ ہم گئے تو اس سے معلوم کیا بھائی اس کو کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آج یہ اس مصیبت میں مبتلا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعہ
اسلام سے پہلے کا ہے، اب اسلام آ گیا، ابھی ہم جو ہے اس واقعے کو چھیڑتے نہیں ہیں چونکہ اسلام سے، لیکن کہا نہیں ہمیں بتانا ہوگا۔ ابن طاووس لکھتے ہیں کہ یہی شخص ایاز میرے اصرار کے بعد مجھے اس نے بتایا کہ یہ شخص اس نے فتنہ کیا تھا، فساد کیا تھا، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ میں نے سب کے لیے یہ دعا مانگی ماہ رجب میں کہ پروردگارہ اس ماہ رجب میں اور اس ماہ رجب کی برکات کی بنیاد پر پروردگارہ اس شخص کو نابینا کر دے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا کو مستجاب کر لیا۔ ابن طاووس لکھتے ہیں کہ اگر اسلام سے پہلے ماہ رجب اتنا عظیم مہینہ تھا تو اسلام کی آمد کے بعد اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ پھر خاص طور پر اس ماہ کی آمد، اس ماہ کے اندر مولا امیر المومنین کی آمد نے اس کو 4 چاند لگا دیے، اور اسی وجہ سے ابن طاووس کہتے ہیں کہ خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو ماہ رجب آپ کے ہاتھوں سے ایسے ہی نکل جائے، اور آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتائیں کہ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بعض نعمات انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتا ہے، میسر ہوتی ہیں، لیکن ان کی قدر و قیمت چونکہ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو انسان اہمیت ہی نہیں دیتا۔ من جملہ اس میں سے ماہ رجب ہے۔ خیال رکھنا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا۔ کیا ندا آئے گی؟ این الرجبیون۔ دیکھو، این الرجبیون مولا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو رجبیون کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں ہیں رجب والے لوگ جنہوں نے رجب کو اہمیت دی تھی، جنہوں نے رجب میں کچھ روزے رکھے، جنہوں نے رجب میں کچھ صدقہ نکالا، جنہوں نے رجب میں مریضوں کی عیادت کی، جنہوں نے اس ماہ رجب میں نیک اعمال کیے، دعائیں پڑھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو مولا کے یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، دیکھا جائے گا کہ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے چہرے نورانی۔ مولا کے یہ الفاظ ہیں، درانا کے عام لوگ ہوں گے، یعنی کہ کوئی معصوم ہستیاں نہیں، عام لوگ، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں کا نور اس قدر ہوگا کہ جس سے محشر پہ نورانیت چھائے گی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ ان کے کپڑے، ان کے جو ہے یاقوت اور زمرد سے جو ہے، جن پر جو ہے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ آگے بڑھیں گے، اور حکم پروردگار ہوگا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے ان کو جانے دو، ان کو جو ہے نا کہ ہر قسم کے جہنم سے ان کا چھٹکارا ہے، بلکہ انہوں نے فقط اور فقط جنت کی ہی طرف جانا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اسے آخری بات جڑی ہوئی اسی مہینے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں بڑے عظیم مہینے ہیں۔ انسان اپنی ایک کوئی ٹارگٹ رکھ سکتا ہے کہ ان 3 مہینوں میں یہ میں نے ٹارگٹ ہے اچیو کرنا ہے۔ جو بھی انسان ایک ٹارگٹ رکھ لے، ظاہر ہے کہ ہم مجالس میں، محافل میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ نہیں کہ فقط ہم نے ذکر برائے ذکر نہیں کرنا، بلکہ ذکر اس لیے کرنا ہے کہ اس سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ مثلا ایک ٹارگٹ یہ ہے قرآن مجید کا ختم، مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو، پروردگارہ کبھی مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں نے قرآن کریم کو کبھی چلے صبح پڑھ لیا، لیکن ختم کرنے کا جو ہے وہ واقعاً موقع ہی نہیں ملتا۔ پروردگارہ اس 3 مہینوں کے اندر میں قرآن کریم ختم کروں گا۔ پروردگارہ میں نے ان 3 مہینوں کے اندر مثلا اتنی فیملیز ہیں، جیسے بھی ہوگا، میرے حالات ممکن ہے بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے پاس کچھ نہ ہو تو دوسروں کو دے۔
اگر کچھ ہے سب کچھ میرے پاس ہے اور پھر میں روزے رکھتا ہوں، واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعاً اس کا اجر ہمارا دگنا کرے گا۔ اگر میرے پاس اتنا کھانے کو ہی نہیں ہے، دن میں روزے رکھ لیتا ہوں، تو میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ میں یہ نیت کروں کہ ان 3 مہینوں کے اندر مجھے چاہیے کہ کچھ مثلا یتیم ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، اپنی چوائس کے مطابق، اور کوئی آپ ایک چھوٹا سا ٹارگٹ، میں نے مثال دی آپ کو، اسی مسجد امام علی کو آپ مطلب کوئی اس کا خاص ایک پروجیکٹ آپ لے لیں، اور بہترین ماشاءاللہ یہاں پر بھی یقیناً یہ امر خیر ہے، اس میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، یا کوئی اور آپ بھی۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں یقیناً ہم سارے روزے رکھتے ہیں، لیکن ماہ شعبان میں اور ماہ رجب میں بھولیے گا نہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک روزہ ہی صحیح، ایک روزہ اس ماہ رجب کے متعلق ایک روزہ ہی صحیح، ضرور ایک روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روزہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غضب کو خاموش کر دیتا ہے۔ بظاہر ہم درک نہیں کر سکتے، واقعاً چونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے جو ہے نا کیا ادراک چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہم باب العلم پر جب ہم جاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں جو معلومات ملتے ہیں، وہاں ہمیں خزانہ ملتا ہے، تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، من جملہ آج کے مولود کے متعلق، کہ بہت بڑا خزانہ، عظیم خزانہ، لہذا ایک روزہ کم سے کم جو ہے نا ضرور ماہ رجب میں ضرور رکھنا، کیونکہ امام کا ایک صحابی ہے ہمارے چھٹے امام کا، اور آتا ہے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کوئی روزہ رکھا ہے اس مہینہ میں؟ بالکل مہینہ تو ختم ہونے والا رجب کا۔ کہا کہ مولا میں نے تو کچھ روزہ نہیں رکھا۔ تو کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے؟ کہا سنا تو ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں سخت ہوتا ہے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا، اس زمانے بھی بہرحال ویسے بھی جزیرۃ العرب میں گرمی ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس کا علم ہوتا اور آپ جان لیتے کہ ایک روزہ ماہ رجب کا کتنا عظیم درجہ اور ثواب رکھتا ہے، تو آپ اس کو یقیناً مس نہ کرتے۔ اس لیے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک روزہ ہی صحیح، ضرور انشاءاللہ ماہ رجب میں آپ نے ایک روزہ ضرور رکھنا ہے۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ آئیے چند باتیں ہم 5ویں امام کے متعلق آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت بھیجی ہے جو آپ ہمیشہ آیت سنتے ہیں مجالس میں، محافل میں، اور اس کو آیت الولایہ بھی کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ یہ اطاعت کریں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور کس کی؟ اولی الامر کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب یہ آیت اتری تو یا رسول اللہ یہ اللہ بھی معلوم ہے، رسول بھی آپ ہیں، یہ بھی معلوم ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو پھر رسول کریم نے پھر ایک ایک نام گنے، اور یہ نام اہل تسنن کی کتب میں بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے ہاں ہماری کتب میں موجود ہے، نہیں، اہل تسنن کی کتب میں بھی یہ نام موجود ہیں۔ ایک ایک نام رسول کریم نے اس کے بعد گنے، لیکن جب 5ویں نام پر پہنچے کہا کہ 5ویں کا نام ہوگا محمد ابن علی الباقر۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھنا جابر، آپ جابر کو تو جانتے ہی ہیں کہ ہم جمعے کے دن شب جمعہ، کبھی کبھی بعض دیگر مناسبات میں جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں سب سے پہلا کس کا نام آتا ہے بسم اللہ کے بعد؟ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، ان جابر ابن عبداللہ۔ چیلم کا دن ہوتا ہے
سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام آتا ہے سب کے سامنے۔ جابر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں۔ 5ویں کا نمبر آیا تو کہا کہ 5ویں کا نام ہے محمد الباقر۔ اللہم صلی اللہ۔ جابر جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی طویل حیات عطا کرے گا اور آپ نے اس 5ویں میرے فرزند کو جب ملنا تو میرے سلام ضرور کہنا۔ اب کیا مرتبہ ہے جابر کا بھی یقین مانیے، واقعاً یہ فضل اور یہ کرم ظاہر ہے کہ اس وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب خلوص دل کے ساتھ انسان در اہل بیت پہ آ کے جھکتا ہے۔ یقیناً جب در اہل بیت پہ انسان خلوص دل کے ساتھ آئے تو وہاں سے کئی دروازے کھلتے ہیں، کئی عظمت کے جو ہے وہاں پر اور کئی مرتبے انسان کے بلند ہوتے ہیں۔ اب جابر ہیں، دیکھا کہ رسول کریم کا وصال ہوا، مولا امیر المومنین کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اس کے بعد دیکھا کہ امام حسن بھی چلے گئے، اس کے بعد امام حسین، عجیب ہے ابھی بھی نہیں آیا، اب جو ہے اب ظاہر کے بڑھاپا بھی ہے۔ اور جابر کے متعلق ملتا ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 90 برس کے، اور بعض روایات ملتا ہے کہ 93 برس کے تھے، ان کی عمر 93 برس تھی۔ اب کیا ہے کہ اب وہ عالم آ گیا کہ آہستہ آہستہ کیا ہے آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، لیکن جب بھی آپ مدینہ میں مسجد النبی میں جاتے تو یہ ضرور کہتے تھے یا باقرو یا باقرو این الباقر این الباقر۔ اچھا لوگ سمجھتے تھے کہ ظاہر کہ بڑھاپا ہے، بہت سے لوگ یہ جلدی یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن نہایت باطل خیال ہے کہ کسی کا دماغ بڑھاپے کی وجہ سے انسان چل جاتا ہے۔ ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں ایک بیچ میں بریکٹ میں بات آگے تو عرض کرتا چلوں، نعوذ باللہ، کبھی کبھی نوجوان بچے بچیاں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم اب بہت پڑھے لکھے ہیں، اب جو ہے میں چونکہ اس زمانے کی جو ہے عصر حاضر کی مثلا تعلیمات سے زیادہ واقف ہوں، میرا والد کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، میری والدہ کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ وہ پرانے لوگ ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچایا اب آپ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال جابر کے متعلق بھی بعض لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ ہر روز آ کر پکارتے ہیں کہ این الباقر و این الباقر، کہاں ہے باقر؟ اچھا لوگوں نے سمجھا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آپ ہر روز پکارتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر کوئی باقر تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ملتا ہے کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا جب دیدار ہوا اور پہنچے تو چونکہ بینائی کام نہیں کرتی، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال خوشبو سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور پھر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ابن علی الباقر ہے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو جابر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ آپ کہاں تھے؟ میں تو کافی عرصے سے آپ کی تلاش میں تھا۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے حالات تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حالات واقعاً کبھی کبھی بعض اوقات چشم تصور سے بھی کبھی انسان سوچے اور انسان غور کرے۔ ہمارے 5ویں امام کے متعلق خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حالات اس قدر سخت تھے واقع کربلا کے بعد کہ واقعاً کبھی کبھی اتنی سختیاں، مدینہ کے حالات عام حالات، روٹین کے حالات نہیں تھے کہ امام ہر وقت مسجد میں جاتے ہوں، ہر وقت جابر بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہو، یہ کہنا آسان ہے، لیکن واقعاً تاریخوں نے خود لکھا ہے کہ اس کا ایسا نہیں تھا کہ باہر نہیں جاتے تھے۔ خود امام کے چوتھے امام پر بھی اتنی پابندی تھی۔ جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر
آپ نے جب اپنا تعارف فرمایا تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے جابر میری ایک امانت ہے آپ کے پاس. دیکھیں امام وہ ہوتا ہے کہ اسے امام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, امام خود بتاتا ہے. امام نے فرمایا اے جابر میری ایک امانت ہے آپ کے پاس. کون سی امانت کا یاد ہے کہ جب رسول کریم آپ کو آئے اولی الامر کے متعلق تفصیل بتا رہے تھے تو آپ کے جب نام ذکر کر رہے تھے کچھ کہا, مجھے کہا یاد آ گیا ہے کہ رسول کریم آپ پر سلام کہہ رہے تھے. اور کتنا ہی عظیم واقعہ رتبہ اور مرتبہ ہے. اور یہ جابر بھائی نے تو یہ کہہ بھی دیا ہے, البتہ یہ بھی جابر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بر محمد وآل محمد صلوات. البتہ اس کا مجھے ابھی خیال آیا, ویسے ان کا میں جانتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں نے جابر کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں, لیکن یہ جابر بھی بہرحال, اور ہم سب انشاءاللہ جابر بن عبداللہ کے چاہنے والوں میں سے یقیناً. میں عرض کروں کہ یہ نقطہ جو انہوں نے بتایا کہ ایک خصوصیت جو ہمارے 5ویں امام کو حاصل تھی وہ کسی امام کو حاصل نہیں ہوئی ہے, جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, اور وہ کیا تھی کہ دونوں طرف سے نجیب الطرفین تھے. نجیب الطرفین واقعاً ایک طرف سے آپ کی والدہ گرامی کون, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی, دوسری طرف والد کون, خود امام ابن امام, اور خود جو ہے وہ جو ہے سید نجیب ابن الزہرا. دیکھیں یہ رتبہ اور یہ فضیلت کسی اور امام کو حاصل نہیں ہوئی ہے. اب کہتے ہیں کہ امام کے 2 بیٹے تھے اور جو ہے نا حضرت فاطمہ سے, اور دونوں کو دونوں بیٹے نہایت شریف النفس. البتہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ بہت 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 شاید کم ترین چیز ہے کہ جو امام کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. امام کے متعلق جو ہے نا ایک امام کے امامت کے درجے پر فائز ہوئے, اور ایک ان کا نام ان کا نام محمد الباہر تھا جو آپ کے بیٹے تھے, جو آپ کے بھائی تھے. امام محمد باقر کے جو بھائی تھے امام محمد الباہر, وہ بھی عظیم شخصیت تھے. البتہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے چوتھے امام کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا تعلق سندھ سے تھا, سندھ جو ابھی انڈیا پاکستان کے اندر ہے اس وقت, اور جس سے حضرت زید پیدا ہوئے. اور ایک آپ کی بیوی کہاں سے تھی, جس کا تعلق ایران سے تھا, شہنشاہ ایران کی بیوی تھی, بیٹی تھی, اور جس کا نام بی بی شہربانو تھا. آپ کے یقیناً نالج میں ہے کہ جب آپ ایران جاتے ہیں تو آپ ان کی مرکز پر ضرور تہران میں جاتے ہیں. بہرحال امام کی زندگی کے متعلق 2 باتیں اور عرض کر کے میرا ٹائم مکمل ہونے کو ہے. امام کے متعلق یہ بہت معروف واقعہ ملتا ہے کہ پھر یہی جابر ہیں, ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ کہا کہ یا ابن رسول اللہ مجھے کچھ مال چاہیے, مجھے کچھ رقم چاہیے. کہا کہ اے جابر ہم دنیا سے بہت دور ہیں, اور ظاہر ہے کہ مولا جابر کو کہنا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے پیچھے زیادہ نہ جانا, نہیں تو دنیا انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اپنا گرویدہ بنا دیتی ہے. دنیا کی جو چکا چوند ہے یہ انسانوں کو غافل بنا دیتی ہے, اور جب انسان غافل ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ انسان پٹری سے اتر جاتا ہے. اتنے میں اب جابر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک شاعر آتا ہے, مولا کا مداح ہے, کلام پڑھا, امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کیسا تھا کلام, بہت اچھا. اپنے خادم کو حکم دیا جاؤ اندر اور ایک تھیلی جو ہے لے کر آؤ اور اس شاعر کو دے دو. شاعر نے کہا کہ مولا کچھ اور کلام بھی ہے. فرمایا پڑھو. پڑھا. فرماتے ہیں کہ جاؤ خادم سے کہا ایک اور تھیلی لے کے آؤ, ان کو دے دو. اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ 1 2 3 اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھا تو شاعر کو ظاہر ہے کہ ہر کلام پڑھنے پر مولا نے کچھ نہ کچھ ہدیہ عطا کیا. البتہ اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شعراء کا بھی عظیم درجہ ہے. واقعاً شعراء کی بہت بڑی خدمت ہے. بعض اوقات انسان نثر میں
اتنی باتیں نہیں کہہ سکتا جتنی شعر و شاعری کے اندر کچھ ہی شعروں کے اندر بہت سے مفاہیم کو ادا کر دیتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ادھر شعر اور شاعری کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، ادھر جابر کے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عجیب ہے، ابھی مولا نے مجھے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے نہ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ آپ اس خادم کو بھیجتے جا رہے ہیں اس کو۔ اب یہ جابر اس انتظار میں ہے کہ یہ کب شاعر جائے گا کہ میں اپنا مدعا بیان کروں۔ بہرحال شاعر چلا گیا، شاعر کے جاتے ہی جابر نے یہی مدعا بیان کیا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہم اہل دنیا نہیں ہیں اور دنیا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ تو کہا جابر آؤ، جس کمرے سے میں نے خادم کو حکم دیا آؤ آپ کو لے چلتا ہوں، دیکھو اس کے اندر مال ہے۔ کہا کہ نہیں ہے۔ دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ ہم حجت اللہ البالغہ ہیں، ہم اللہ کے حجت ہیں اس زمین پر، اور ہم ارادہ کرتے ہیں تو یہ مال آ جاتا ہے۔ ہم اہل دنیا نہیں ہیں، لیکن مولا نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ دیکھو اگر ہم ارادہ کریں تو یہ مال آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سکھانا چاہتے تھے کہ جابر یہ مال تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ٹھیک ہے مال کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قناعت کرنا، مال کے پیچھے مت جانا، وگرنہ یہ مال انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہت سارے، میں آخری بات کہوں گا اور اس کے بعد ایک آپ کا قول بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج نہایت فتنے کا دور ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حالات حاضرہ کے متعلق بھی کچھ عرض کرنی چاہیے۔ یقین مانیے کہ بے عین ہی وہی حالات جو ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے میں تھے، بے عین ہی ہم آج بھی وہی حالات دیکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ آج فتنے ہر جگہ سے جنم لے رہے ہیں، شرق، غرب، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، ہر جگہ، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے۔ اسلام کے مختلف ورژن لوگوں کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اسلام کو چاہتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے نا کیا ہے، یہ ایک یعنی خلق جب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو، روایت میں بھی یہی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو پیدا کرتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے والدین، کوئی اس کو یہودی بنا رہا ہے، کوئی مجوسی بنا رہا ہے، کوئی اس کو کرسچن بنا رہا ہے، لیکن اسلام کی دل کے اندر ہر انسان کے طرف موجود ہے۔ اب کیا حالات ہیں، میں پہلے بلکہ اس امام کے زمانے کے آپ کو حالات بتا دوں۔ اس زمانے میں دیکھا ظاہر ہے کہ مسلسل 61-62 امام کی ولادت باسعادت جو ہے 57 کو ہوئی ہے۔ آگے اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے چلیں، یہاں تک کہ اب لوگ دلوں کے اندر اسلام کی بڑی خواہش ہے، رسول کریم کا ذکر سنتے ہیں تو اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اہل بیت کا اخلاق دیکھتے ہیں اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ادھر سے درباریوں نے، حواریوں نے، اور جو ہے خصوصاً بنی امیہ نے اسلام کے مختلف ورژن پیش کر دیے۔ ایک ورژن کیا ہے؟ مرجئہ۔ مرجئہ کیا ہوتے ہیں جی؟ مرجئہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں، یعنی اگر یہ حاکم وقت مثلاً حشام ابن عبد الملک شراب پی رہا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ شراب پی رہا ہے تو پی رہا ہے۔ ارے بھائی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع کر رہا ہے، نہیں اس کا قصور نہیں ہے۔ مرجئہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی جو ہے یہ فطرت میں شامل تھا، اس کو شراب اچھا لگتا تھا، چلیں یہ بھی پی لیتا ہے۔ اور کوئی حرام کھان کھاتا ہے، کرتا تھا، چونکہ اس زمانے میں آپ کے علم ہے، وہ حالات میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ مسجد میں بھی آتے تھے
تو دو دو کنیزیں ساتھ ہوتی تھی. امام جماعت بن کے اپنے آپ کو امام جماعت جو کہتے تھے، جب جماعت بھی پڑھاتے تھے تو کنیزیں وہاں پر پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے نا راگ الاپ رہی ہوتی تھی. اچھا، انہوں نے کیا، ایک مرجئیہ، اشاعرہ، معتزلہ اور اسی طریقے افتحیہ، پتہ نہیں کون کون سے گروہ اس زمانے میں مختلف انہوں نے پیدا کر دیے. کس لیے پیدا کیے؟ کہ جب ہر انسان کے اندر، دل کے اندر تڑپ موجود ہوتی ہے کہ اسلام کی طرف راغب ہونا چاہیے، تو اس کو صحیح اسلام پتہ نہ چلے کون سا صحیح اسلام ہے، کدھر جائے کدھر نہ جائے، کون سا یہ ورژن لے لے وہ ورژن لے لے. اور بعین ہی آج یہی صورت آپ دیکھ رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں، واقعی کل میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجی ہے، نیو یارک میں ایک خاتون امام جماعت کے طور پر موجود ہیں. نماز بھی ایک نیا ورژن ہے انہوں نے بنایا ہے. الحمد سورہ 1 بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ انگلش میں، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ، اس کے بعد اس پورا ترجمہ کرنے کے بعد ہر چیز کا ترجمہ ہو رہا ہے. نہ لباس صحیح پہنا ہوا ہے، پیچھے جو بے حجاب خواتین کری ہیں، جماعت ہو رہی ہے. اسلام کا ایک یہ ورژن. دوسرا کیا ہے؟ مثلا یہاں پر جناب یہ ایک تکفیری اسلام، ایک سلفی اسلام، ایک وہابی اسلام، ایک وہ اسلام جو لوگوں کے جو ہے داعش کے نام سے لوگوں کے سر تن سے جدا کرنے والے سے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلم. اسلام کے اتنے ورژن پیدا کر دو کہ جو اسلام کی تلاش میں جب کوئی نکلے تو اسے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ بھی اسلام، یہ بھی ٹھیک ہے، یا یہ ٹھیک ہے، یا یہ ٹھیک ہے، کون سا ٹھیک ہے. نہیں، میں واقعاً میں امام کی زندگی کا حالات دیکھ رہا تھا اور اس میں مجھے واقعاً آج کی یہ شبیہ نظر آ رہی ہے کہ آج بھی اتنے اسلام کے آپ پیدا کر دو، اتنے شعبے بنا دو، اتنے تکفیری، سلفی، وہابی، پتہ نہیں کون سے، کہ کوئی جب اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے یا اسلام اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ جو اصل اسلام ہے وہ اس سے پوشیدہ رہے. اس زمانے میں بھی میں یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس زمانے میں بھی یہی ہوا ہے کہ دیکھیں یہ اسلام کا یہ اور قرآن کا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے. وہ کیا ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کس نے کامیاب ہونا ہے؟ میں نے اور میرے رسولوں نے. اس زمانے میں بڑے جو ہے لوگوں نے مذاہب بنائے، بڑے مختلف مکاتب بنے، لیکن کامیابی کسے ہوئی؟ ہمارے مکتب اہل بیت کو ہوئی. سب سے زیادہ کام آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور آپ سن چکے ہیں یہ بات، اگر کسی نے کیا ہے اور سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے مکتب اہل بیت پر تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. واقعاً اگر ہمارے پانچویں امام کی خدمات نہ ہوتی، دیکھا 5 بنی امیہ کے خلفاء جن کے دور میں امام نے اپنا وقت امامت گزارا، وہ عیاشی میں، فحاشی میں اور شراب کی محفلوں میں اور حور و غلمان میں جو ہے وہ مصروف ہیں. اس دوران امام نے مکتب اہل بیت کو جو ہے خوب اجاگر کیا. اور آج ہماری فقہی کتابیں، ہمارے تاریخی کتابیں، ہماری تفسیر کی کتابیں اگر دیکھیں تو اگر کوئی آپ کو روایت ملتی ہے تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. اللہم بہرحال آج کے اس محفل میں آخری پیغام جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان خوش ہو تو کوئی وعدہ نہ کرے. جب انسان خوش ہوتا ہے نا، بڑی خوشی ہوتی ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یہاں کر دوں گا، پتہ نہیں کیا کر دوں گا. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہی مثلا فرض کریے کبھی کپل ہوتے ہیں، ابھی تازہ شادی ہوئی، میں ان کو بڑے وعدے دے دیے، یوں کر دوں گا، یہاں کر دوں گا، یہ کروں گا آپ کے لیے، یوں کروں گا، بعد میں پتہ چل رہا کچھ بھی نہ کیا. میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایسے جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وعدہ نہ کرنا، اس طرح نہ ہو کہ بعد میں آپ وفا ہی نہ کر سکو. اور جب انسان غمی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کرنا.
کیونکہ انسان غمی کے عالم میں بہت عجیب عجیب فیصلے کر سکتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخری بات، اور وہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب شیطان تمہاری طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ 3 اوقات، ویسے تو 3 کا عدد ہی منحوس ہے، اب کیا کیا جائے۔ 3 کا عدد فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ منحوس ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان آپ کی طاق میں ہوتا ہے۔ مولا کون سا وقت ہوتا ہے وہ؟ ایک وقت وہ کہ جب انسان غصے کے عالم ہوتا ہے۔ غصے میں انسان کیا ہوا، اسی لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے، کیونکہ غصے کے عالم میں انسان کا جی چاہتا ہے اس کو مثلا اور مارو اور کرو۔ کیوں؟ شیطان جو ہے نا وہ نظر تو نہیں آتا نا، وسپر کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے یوں کر دو اور کر دو، اس کو یوں کر دو۔ آپ ظاہر ہے کہ ایسے مراحل پر بھی انسان پہنچتا ہے کہ اس وقت ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی میں انسان پھر پچھتاتا ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ بچو شیطان سے، جب تمہیں غصہ ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، باہر چلے جاؤ اور پانی پی لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو، صلوات بھیجو، اور اسی طریقے سے دیگر قرآن کریم پڑھو تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو۔ دوسری جس میں انسان کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے شیطان، فرماتے ہیں کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ عجیب، صدقہ اور خیرات کے وقت بھی بیٹھا ہوتا ہے؟ ہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ جیب سے میں نکالنا چاہتا ہوں، مثلا فرض کریے، مثلا مثال دیتا ہوں 50 کا نوٹ، وہ کہے گا نہیں 50 تو زیادہ ہیں یار، بہت، یہ تو نہیں، 20 کا ٹھیک ہے، بس 20 کا ہی دے دو۔ ارے بھائی صدقہ دے رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، مسجد امام علی کی تم مدد کر رہے ہو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کرنے دو، اچھا ہے، کار خیر ہے۔ نہیں بس کہتے ہیں شیطان آپ کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ خیال کرنا، جب انسان صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، شیطان انسان کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں۔ اور آخری فرماتے ہیں کہ جب انسان صنف مخالف کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو اکیلے میں وہاں پر وعدہ ہے شیطان کا کہ تیسرا فرد میں ہوں گا۔ شیطان انسان کی طاق میں ہوتا ہے۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، آج کے اس عظیم مولود کا واسطہ، پروردگارا اور خصوصاً ماہ مبارک رجب کا واسطہ، پروردگارا ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مومنین و مومنات مریض حال ہیں، خاص طور پر جن مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا خدایا، اور یہاں پر اگر جہاں مومنین اور مومنات میں کوئی مریض ہیں پروردگار ان سب کو بحق محمد و آل محمد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارا سید حسین مرتضیٰ، آقا حسین مرتضیٰ کشمیری صاحب، اچھا حسین مرتضیٰ صاحب، جی پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، قبلہ مولانا صدر اللہ فاضل صاحب کے بیٹے حسین مرتضیٰ صاحب مریض ہیں، قبلہ کشمیری صاحب مریض ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین و مومنات بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو مومنین و مومنات بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگارا جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ خدایا جو مومنین و مومنات حج و زیارت کا شوق رکھتے ہیں ان کے شوق پورا فرما۔ اس ماہ مبارک رجب سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو رجبیون میں سے قرار دے۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت جہاں جہاں شاد و آباد، ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اس سینٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ خدا اس سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مؤمنین اور مومنات کے رزق اور مال میں برکت عطا فرما۔ پروردگارا تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری حاجات کو تو بہتر جانتا ہے۔ خدایا ہم سب کی حاجات شرعیہ کو مستجاب فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کا جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔